ویلکم بیک دوستو. پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈینور مونیکا کو گولی مارنے کے بعد اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، جبکہ پروفیسر اور انسپکٹر رکیل کے درمیان اچھے مراسم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انسپکٹر رکیل پروفیسر کو اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے. جبکہ رائل منٹ کے اندر تمام قیدیوں کو چھت پر لے جایا جاتا ہے، جہاں بینک مینیجر اورتورو کو اپنی غلطی کی وجہ سے پولیس کی گولی لگ جاتی ہے. اور پھر شروع ہوتا ہے ایپیسوڈ 5. دکھایا جاتا ہے کہ نیروبی پیسے بنانے میں مصروف ہوتی ہے، جبکہ گولی لگنے کے بعد اورتورو کو چھت سے زخمی حالت میں اٹھا کر نیچے لے جایا جاتا ہے، جہاں پروفیسر کی ٹیم اس کی گولی نکالنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. پروفیسر نے کئی مہینے پہلے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کو ابتدائی سرجری کرنا سکھا چکا تھا، جبکہ اورتورو اس لمحے اپنی بیوی لورا سے فون پر رابطے کی درخواست کرتا ہے. اور پولیس کیمپ میں انسپکٹر رکیل کو اس وقت چونکتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جب ٹی وی پر یہ خبر چلتے سنتی ہے کہ پولیس نے خود ہی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو گولی مار دی ہے. اور پھر اسی پریشانی میں رکیل پروفیسر کو کال کرتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ زخمی کو طبی امداد اور ہسپتال لے جانے کے لیے باہر ایمبولینس تیار ہے، لیکن پروفیسر یہ بات یکسر مسترد کر دیتا ہے، جس پر انسپکٹر رکیل میڈیکل ٹیم کو اندر داخل کرنے کی گزارش کرتی ہے، جو کہ پروفیسر کچھ سوچنے کے بعد 2 سے 3 لوگوں کی میڈیکل ٹیم کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی اورتورو کی بیوی سے بات کروانے کے لیے بھی انسپکٹر رکیل کو بتا دیتا ہے. اس تمام صورتحال کے بعد انسپکٹر رکیل کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس پر انسپکٹر رکیل پولیس کیمپ کے باہر کھڑی ایک ایمبولینس میں بیٹھتی ہے اور ڈرائیور کو وہاں سے دور لے جانے کو کہتی ہے، جبکہ اینجل روبیو بھی اس کے ساتھ ایمبولینس میں آ جاتا ہے. انسپکٹر رکیل اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کیسے وہ سلوا یعنی پروفیسر کے ساتھ وائن پی رہی تھی کہ اسے حالات کی خبر ملی، اور پھر وہاں جلد بازی میں اس سے غلط آرڈر پاس ہو گیا جس سے ایک قیدی گھائل ہو گیا، جس پر اس کی ماں اسے ریلیکس رہنے کا مشورہ دیتی ہے اور اجنبی یعنی پروفیسر کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی مشورہ دیتی ہے. جس کے بعد انسپکٹر رکیل ماں کو ان سب باتوں کا مشورہ دینے کا شکریہ ادا کرتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے. رائل منٹ کے اندر مونیکا اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ گولی کی آواز سن کر گھبرا کر خفیہ لاکر سے باہر نکلتی دکھائی جاتی ہے، اور جیسے ہی ماسکو اور ڈینور اس خفیہ لاکر میں جاتے ہیں تو مونیکا کو غائب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور دونوں مونیکا کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، جہاں ٹوکیو ماضی کو یاد کرتے دکھائی دیتی ہے کہ نیروبی نے کیسے اپنے 3.5 سالہ بیٹے کو ڈرگز کی وجہ سے کھو دیا. ایکسل باپ کو پہلے ہی کھو چکا تھا، جبکہ ماں کو بھی کھونا پڑ گیا اور اب وہ کسی بڑے ہوٹل کے مالک کی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ نیروبی آج بھی اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیروبی اس ہیسٹ کا حصہ بنی. ماسکو اور ڈینور مونیکا کو تلاش کرتے کرتے واش روم تک آ جاتے ہیں، جہاں مونیکا کی حالت بہت خراب دکھائی جاتی ہے. جس کے بعد ماسکو ڈینور کو بتاتا ہے کہ انہیں مونیکا کی گولی نکالنی ہوگی ورنہ مونیکا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس پر ڈینور مونیکا کو اٹھا کر واپس لے جاتا ہے. اور وہاں مونیکا کو پتا چلتا ہے کہ جو گولی چھت پر چلی تھی وہ گولی اور کسی کو نہیں بلکہ اورتورو کو لگی تھی، لیکن وہ بچ گیا اور وہ اس کے ساتھ ہی مونیکا کی گولی نکالنے کا بندوبست کرنا شروع کر دیتے ہیں. پولیس کیمپ کے باہر ایمبولینس واپس آ جاتی ہے اور تبھی اینجل روبیو انسپکٹر رکیل سے میڈیکل ٹیم کے ساتھ اندر جانے کی اجازت مانگتا ہے. پہلے تو رکیل انکار کرتی ہے، لیکن اینجل روبیو جب یہ بتاتا ہے کہ وہ آرمر اسپیشلسٹ ہے تو وہ مان جاتی ہے اور اندر میڈیکل ٹیم کو بھجوانے کا انتظام کرنا شروع کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ پلان بنایا جاتا ہے کہ رائل منٹ کے اندر خفیہ راستے سے 2 پولیس اہلکار قیدیوں کے کپڑے پہن کر اندر گھسیں گے، جبکہ سب کا دھیان میڈیکل ٹیم پر ہوگا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اہلکار قیدیوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے اور پھر مناسب وقت پر قیدیوں کی مدد کریں گے. جبکہ ڈاکٹرز نے صرف اندر جانے کے بعد پولیس اہلکاروں کے خفیہ طور پر گھسنے تک آپریشن جاری رکھنا ہوگا، اور اتنی ہی دیر میں اورتورو کی بیوی بھی پولیس کیمپ میں پہنچ جاتی ہے. جس پر انسپکٹر رکیل پروفیسر کو بتاتی ہے کہ لورا آ گئی ہے اور اس کی اورتورو سے بات کروائی جائے، اور پھر اورتورو کی لورا سے بات کروائی جاتی ہے. اسی دوران انسپکٹر رکیل اس فون کو ہیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے، کیونکہ پروفیسر نے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پلان ترتیب دیا تھا. جبکہ برلن کو بتایا جاتا ہے کہ میڈیکل ٹیم باہر پہنچ چکی ہے، دروازے کھولے جاتے ہیں، جبکہ کچھ قیدیوں کو لے کر نیروبی اندر چلی جاتی ہے اور اتنی ہی دیر میں میڈیکل ٹیم اندر داخل ہوتی ہے. اس تمام منظر کو رائل منٹ سے باہر بیٹھے پروفیسر کیمرے کی مدد سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پروفیسر اینجل روبیو کو رائل منٹ کے اندر میڈیکل ٹیم کے ساتھ دیکھتا ہے تو پروفیسر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ کئی مہینے پہلے پروفیسر نے پلان بنایا تھا کہ جیسے ہی کوئی
कोई पुलिस ऑफिसर रॉयल मिंट के अंदर किसी नेगोशिएशन या किसी और मकसद के लिए आया तो उसके साथ खुफिया तौर पर माइक्रोफोन चिस्पा कर देना है, जिससे पुलिस के राज इन तक पहुंचते रहेंगे और जहां प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक एंजल रूबियो इनका शिकार होगा। प्रोफेसर बर्लिन को फोन करके एंजल रूबियो के बारे में बताता है और फिर मेडिकल टीम से चेकअप के बहाने घड़ियां, एनके वगैरह सब कुछ उतार लिया जाता है और उनकी तलाशी शुरू हो जाती है। इतनी ही देर में एंजल रूबियो की ऐनक में माइक्रोफोन नस्ब करते दिखाई देते हैं और जब तक ये माइक्रोफोन नस्ब नहीं हो जाता तब तक तलाशी का बहाना रख के तलाशी जारी रहती है और फिर मेडिकल टीम को तमाम चीजें वापस करके रॉयल मिंट के अंदर कैदियों के पास ले जाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा एपिसोड 5 हिंदी उर्दू एक्सप्लेन? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।